بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا؟ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ یہودی اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ کب غائب ہوا اور اس وقت یہ مقدس صندوق کہاں ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بالخصوص تابوت سکینہ کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ ناظرین، بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کی طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کی لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کی سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ ناظرین، اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کی سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر اللہ من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلے کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تراش کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تباہ کر ڈالا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور کہیں پھینک دیا۔ مگر اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی اور صندوق کی گستاخی کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے تابوت سکینہ، اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارکہ صندوق کو بنی اسرائیل کی نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مقدس صندوق واپس آئے گا تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کریں گے۔ ناظرین، صندوق واپس آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق تابوت سکینہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے خلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، مگر یہ عالیشان گھر آپ کی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔
دیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اسے ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ ناظرین، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی موجودگی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے کافی ریسرچ کی، مگر حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ مگر جو سب سے معتبر تھیوری پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔